بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، آج ایک عنوان کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے، وہ ہے لفظ کافر۔ سب سے پہلے دیکھیں یہ لفظ کافر ہے کیا، پھر اس کی بات ہم آگے کرتے ہیں۔ کافر لفظ جو ہے نا، یہ بنا ہے کفر سے۔ کفر عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانے کو، یعنی کسی چیز کے چھپانے کو کفر کہا جاتا ہے، اور کافر اسے کہتے ہیں جو کہ وہ کام کر رہا ہو۔ کفر کے معنی میں آپ کے سامنے قرآن سے بھی رکھ دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ حدید میں اللہ تبارک تعالیٰ کسان جو ہوتا ہے نا، کھیتی باڑی کرنے والا، اس کو بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حدید میں کافر کہا ہے۔ عجب القفار، کفار یعنی وہ جو کہ کافر کیوں، کسان جو ہے زمین میں بیج کو دباتا ہے یعنی چھپاتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کافر کہا ہے۔ یعنی کافر کہتے ہیں، یہ لغوی معنی اس کے یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کو چھپائے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی یہ بھی ہیں کہ اگر کوئی کسی چیز کا کسی پر حق واضح ہو گیا تو اس کا انکار کر دینا، یعنی اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کے دل نے تو اس کو مان لیا لیکن وہ اپنی دل کی بات کو جو ہے چھپا رہا ہے، تو وہ کفر کر رہا ہے، اور کفر کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ہم مسلمانوں میں ایک دوسرے کو جو کافر کہتے ہیں کہ بھائی دیوبندی، بریلویوں کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں، عام طور پر عام مسلمان جو عام لوگ ہیں وہ نہیں کہتے، لیکن ایکسٹریمسٹ ہر فرقے کے اندر آپ کو ملیں گے، وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں، شیعہ سنی کو کافر کہہ رہے ہیں، سنی شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں، اسی طرح سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، پھر ان کے آف شوٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، اور ذرا سا بھی ہے نا صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی ذرا سا اختلاف رائے کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر اٹھا کے کافر کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنا ممنوع اور مردود سمجھا جاتا ہے، بیٹی ویوہار کرنا ممنوع اور مردود سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو جو ہے فلاں مسلک کے، فلاں فرقے کے ماننے والے ہیں، یہ تو ہمارے کتابوں کو نہیں مانتے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تو ایک ہی کتاب ہے، جو اس کتاب پر ایمان لاتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے اسکول آف تھاٹ کسی اور، کسی کا کوئی اور ہو، کسی اور کا کوئی اور، تو اس میں جو ہے نا ہمیں صبر دکھانا چاہیے، ایک دوسرے کی جو ہے رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اختلاف اگر کوئی کرتا ہے، علمی اختلاف، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی جاہلانہ اختلاف کرتا ہے تو اس سے قالوا سلامہ کرنا چاہیے، لیکن کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی شخص کو کافر کہہ رہا ہے اور وہ کافر نہیں ہے جس کو کافر کہا جا رہا ہے، تو یہ کفر اسی کی طرف لوٹ کے آ جاتا ہے جو کافر کہہ رہا ہے۔ یعنی اگر میں نے کسی کو کافر کہا اور اگر وہ کافر نہیں ہوا تو یہ کفر میری ہی طرف لوٹ کے آ جائے گا۔ کتنی سخت بات ہے۔ اور یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہمارے امت کی جو بیک بون ہے، اس کو ہم نے کمزور کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا اتحاد امت، ہمارا امت کا اتحاد۔ ہم اس کو ذرا سی بھی اہمیت نہیں دیتے، بس اپنے اپنی جو ہے فرقے کے گول کیپر بنے بیٹھے ہیں کہ بھئی ہمارے فرقے کی جیسے تیسے جو ہے نا ہم لاج رکھ لیں۔ اگر قرآن و سنت کی آ رہی ہے اور اس کی زد ہمارے مسلک پر، ہمارے منہج پر، ہمارے فرقے پر پڑ رہی ہے، تو اس کو فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی ہمارا کام ہے، اور اتحاد امت کا کام کرنا چاہیے۔ امت میں اتفاق، اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ اختلاف ہمیشہ رہیں گے، آپ ان کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، اختلاف ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اس کو ختم کرنے چاہیں گے تو ٹریک ہی بھٹک جائے گا، اور اسی کو ختم کرنے کی کوشش کریے تھی۔ اختلاف نہیں ختم ہوگے، اتحاد قائم کریں، اختلاف کو ایک طرف رکھ دیں، اور ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرنے کی کوششوں میں جد و جہد میں لگیں، اور ولا تتفرقوا فیہ، کہ تفرقوں میں، فرقوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ فرقہ جو لفظ ہے نا، یہ بھی بڑا زبردست لفظ ہے۔ فرقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ سے ٹوٹ کے الگ ہو جائے۔ اب ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے الگ کر رہے ہیں، اس لیے تو ایک دوسرے کو فرقہ کہہ رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے کی تکفیر کر رہے ہیں، اس لیے تو ایک دوسرے کو فرقہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں فرقہ نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک امت ہیں، اور امت ہی بن کے رہنا چاہیے۔ کیا آیا قرآن مجید کے اندر، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین گروہ ہو، بہترین امت ہو، وہ بہترین جماعت ہو جو لوگوں کی بھلائیوں کے لیے نکال دیے گئے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن ہمارا ذرا سا بھی ان آیتوں پر ہم غور نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔
اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنے سے ہمیں بچائے، اور اپنے ایمان کا اور اپنے زندگی کا جائزہ لینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔